حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، اور کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ اور یہ مجھ سے پروردگار عالم نے یہ شعر کہلوایا ہے، بڑا خوبصورت شعر آج کی حسین رات کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو اٹھایا ہمیشہ کانٹوں پر، اسی لیے تو اٹھایا ہمیشہ کانٹوں پر، کہ حسن حسین کا رتبہ حضور جانتے ہیں، حسن حسین کا رتبہ حضور جانتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات شب معراج۔ اچھا، جب شب معراج کی بات آتی ہے نا تو مسلمانوں کا چہرہ کھل سا جاتا ہے، کیونکہ 2026 کا جو یہ دور ہے، یہ اللہ پاک سے تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، آغاز ہی رجب سے ہوا ہے، آغاز ہی شب معراج سے ہوا ہے، آغاز ہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ظہور سے ہوا ہے، تو یہ برکتیں رحمتیں بانٹتا ہوا جیسے رجب ہے ویسے ہی رمضان ہو اور ویسے ہی سارے مہینے ہوں۔ ہم بہت پریشان ہیں، غربت کی انتہا ہے، نفسا نفسی کا اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل اتنی سی ہوتی ہے لیکن لوگ اس کو اتنا بڑا کر کے پیش کرتے ہیں۔ پریشانی کا تماشا بنانے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، بھائی چارگی، بہن بھائیوں میں دوریاں ہیں، ماں باپ اولاد سے دور ہیں، اولاد ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں۔ یا اللہ پاک، آج کے دن کا صدقہ شب معراج آپ نے ہم چاہنے والوں کے لیے اس رات کا انتخاب کیا ہے۔ چند ہی تو راتیں ہیں کہ جن راتوں میں پروردگار سے ہم بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو آپ ہم مسلمانوں کی شہرت کے قریب ہیں، لیکن یہ رات ایسی ہے کہ اس رات کو ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، لیکن اس رات کی عبادت پروردگار کو اتنی پسند ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو مانگ کے تو دیکھ، میں عطا کروں گا۔ اور وہ کیوں نہ عطا کریں گے؟ 70 ماہوں سے زیادہ جو پیار کرتا ہے، رب کائنات اللہ ہے، اور اللہ کا محبوب آئے ہائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کر رہے ہیں، براق پہ آپ کا سفر۔ اچھا، براق کیا ہے؟ آج ہم علماء کرام سے جانیں گے کہ ہم تو براق کا نام سنتے ہیں، لیکن رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گئے، کیا باتیں ہوئیں، اللہ پاک نے کیوں اپنے محبوب کو بلایا؟ دیدار کی اتنی طلب ہوئی کہ اپنے محبوب کو 7ویں آسمان پہ بلا لیا، اور اس قدر اہم رات ہے، اس قدر قیمتی رات ہے کہ آج اگر ہم اپنے پروردگار کو راضی نہ کر سکے
تو یہ ہماری حق درمی ہے. ہم نے آج اپنے پروردگار کو منانا ہے. اچھا اللہ پاک کو تو ہم نے منانا ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ اپنے بہن بھائی جو ناراض ہیں ان کو بھی منائیے. اللہ پاک راضی ان سے ہوتا ہے جو حقوق اب عبادت ادا کرتے ہیں. ناظرین کرام، چلتے ہیں اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میری ٹرانسمیشن میں ہمیشہ آپ ان کو دیکھتے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں اور میری بہن ہیں اور آپ مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنتی ہیں. میری خوش نصیبی کہ رات کے اس پہر عبادت تو ہے ہی، لیکن گھروں میں خواتین مصروف ہوتی ہیں کیونکہ آج روزہ بھی مسلمان رکھیں گے اور رجب کے روزے تو الگ ہی اپنی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری دعوت پہ تشریف لائی ہیں. میری ٹرانسمیشن کا ہمیشہ حصہ رہتی ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری آپا. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. آپا بہت شکر گزار، مبارکباد شب معراج کی آپ کو. بہت بہت شکریہ، اور پروردگار عالم آپ کو بھی صحت اور زندگی عطا فرمائے. اور آپ نے بلایا تو میں کیوں نہ آتی. آپا آپ ہمیشہ ہی محبت کرتی ہیں اور ایسی محفلوں میں ثروت آپا نہ ہو تو محفل ادھوری سی رہتی ہے. ایک اور نوجوان شخصیت ہے، ہمارے مہمان ہیں، آپ چکوال سے تشریف لائے ہیں اور ذکر محمد آل محمد صحابہ کرام میں آپ مگن رہتے ہیں. دن رات کی مصروفیات ہیں ان کی، لیکن آج تمام مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے اپنے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت شب معراج کی محفل میں آپ نے قیمتی وقت دیا. میری مراد ہے جناب شاعر اہل بیت حسن رضا زیدی، آپ چکوال سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی، بہت بہت مبارکباد شب معراج کی. آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، پورے عالم اسلام کو اس شب کی مبارکباد. ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام ایک اور اہم شخصیت، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا تو ہمیشہ ہی خاصا رہا ہے جہاں مذہبی لوگ ہوتے ہیں تو وہاں ہم سماجیات کو بھی فوقیت دیتے ہیں. آج ایک ایسی شخصیت کہ جن کا تعارف کروانا میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا کہ اتنے مصروف ہونے کے باوجود آپ بھی رات کے اس پہر شب معراج کی میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات میں آپ آج آئے. اور مسلمان تو کہنا آسان ہے لیکن پورا اترنا بڑی بات ہوتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وائٹ کالر جو ہوتا ہے وہ نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ وائٹ کالر جو ہوتا ہے نا، یہ ان کو راضی کرنے سے ہوتا ہے، ماں باپ کی خوشنودی حاصل کرنے سے ہوتا ہے، بھائی چار کی محبت پیار بانٹنے سے ہوتا ہے. ایسا ہی ایک نام ہمارے درمیان موجود ہے، جناب قادر شیخانی. السلام علیکم عبد القادر شیخانی بھائی، آپ معروف بزنس مین بھی ہیں. السلام علیکم قادر بھائی. جی وعلیکم السلام ابرار بھائی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آپ کی کائنڈنس ہے، آپ کا بڑکپن ہے، آپ نے میرے لیے اتنے اچھے الفاظ کہے. اور جہاں تک مصروفیت کا تعلق ہے تو وہ تو ہر انسان شب و روز کہیں نہ کہیں اپنی عملی زندگی میں مصروف عمل ہوتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو رات ہے وہ انتہائی بابرکت اور بافضیلت اور انتہائی اہم رات ہے. تو اس رات میں میں میٹرو چینل کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ آپ کی جس طریقے سے آپ نے بابرکت محفل کا انعقاد کیا. اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب اس محفل میں شریک ہیں اور آقا نامدار کا ہم ذکر خاص کر رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب کہ آج کی جو معراج کی جو رات تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا، اور ہمارے لیے سب کے لیے یہ آج کی رات بے انتہا بابرکت رات ہے اور اس رات کی بھرپور فضیلتیں ہیں. تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم سب آج کی رات جو ہے اللہ کے محبوب سے اپنی عقیدت کا اور اپنی محبت کا اظہار کریں اور جو ہے ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی عبد القادر شیخانی بھائی، لیکن آج ہم نے اللہ پاک کو منانا ہے. کیا خطا ہو چکی ہے ہم کراچی والوں کی، خاص طور پر بات کروں گا کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں. جو روڈوں کا حال ہے، جو پانی بجلی گیس گھروں میں نہیں مل پا رہی، پروردگار عالم ہم آپ سے دست بستہ ہو کے گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. نمازوں میں دعا کیجیے گا ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار یہ جو روڈ بننے کا ٹھیکہ جن لوگوں کے پاس ہے ان کو واسطہ دیجیے آج کی شب کا کہ جلدی اس کو کمپلیٹ کیجئے کہ ای چلان سے ہماری جان چھوٹے. ایک اور نام ہمیشہ میری ٹرانسمیشن کا حصہ رہتے ہیں، آپ لوگوں کی پذیرائی محبت ان کو ملتی ہے. آپ کا تعلق ثنا خوانی سے ہے، جناب سعد فیروزی. السلام علیکم سعد اللہ فیروزی، کیسے مزاج ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت مبارکباد آپ کو شب معراج کی. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ تو ہمیشہ رہتے ہیں ٹرانسمیشن میں ہماری. یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ جہاں جاتے ہیں ہمیں ساتھ لے جاتے ہیں، اور اللہ پاک یہ محبتیں سلامت رکھیں. میں چلتا ہوں ناظرین کرام ایک اور شخصیت کے جانب. آپ بھی ثنا خوان رسول ہیں، اور اس سے قبل کہ میں مفتی صاحب کا تعارف کرواؤں میں چاہوں گا کہ عمران آوان بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان پچھلے سال
کیونکہ یہ پنجاب کے ٹور پہ تھے تو ہماری نشریات کا حصہ نہیں بن سکے تھے، لیکن اس دفعہ آپ ان کو میرے ساتھ رمضان میں سحری میں افطار میں میرے منہ سے نکل گیا، لیکن انشاءاللہ بھی سرپرائز ہے، آپ کو بتائیں گے۔ چلتے ہیں عمران امان۔ السلام علیکم عمران بھائی، بہت بہت مبارکباد شب معراج کی۔ مصروفیات آپ کی بہت زیادہ تھی لیکن آپ تشریف لائے، جزاک اللہ شکر ابرار گزار بھائی، آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ کو بھی اور میٹرو ون نیوز کی طرف سے شب معراج کی بہت بہت مبارکباد۔ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کلام سے ہی اس بابرکت محفل کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ۔ ایک دفعہ سب دیکھنے والے حاضرین جو ہیں درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی۔ اور ایک ربائی اہل بیت وہ اس سے شروع کر کے پھر کلام کے 2 اشعار میں انشاءاللہ۔ کیا خوب تیرا گھر ہے آقا، کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے، داماد علی تیرے، داماد علی تیرے، داماد علی تیرے، علی علی داماد علی تیرے، علی 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 داماد علی تیرے، زہرا تیری دختر ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شب کا پہر ہے اور پیمبر ہے عرش پر، شب کا پہر ہے اور پیمبر ہے عرش پر، دونوں جہاں کے مرکز و محور ہے عرش پر، دونوں جہاں کے مرکز و محور ہے عرش پر، رب نے بلائے ساقیے کوثر ہے عرش پر، رب نے بلائے ساقیے کوثر ہے عرش پر، دیکھو کہ عرش کے بھی مقدر ہیں عرش پر، دیکھو کہ عرش کے بھی مقدر ہیں عرش پر، پیغام لے کے آئے ہیں جبریل کے چلے، پیغام لے کے آئے ہیں جبریل کے چلے، مشتاق کے دید آپ کے داور ہیں عرش پر، مشتاق کے دید کے ہیں داور عرش
عرش پر، اور رونق دوبالا اس لیے عرش بری کی ہے، رونق دوبالا اس لیے عرش بری کی ہے، جلوہ نما جو ماہ منور ہے عرش پر، جلوہ نما جو ماہ منور ہے عرش پر، شب کا پہر ہے اور پیمبر ہے عرش پر۔ سلامت رہیے عمران بھائی، کیا خوبصورت کلام آپ نے شب معراج کی مناسبت سے پیش کیا، اور یقیناً سی بات ہے کہ یہ دن، یہ رات اپنی مثال آپ ہیں۔ لیلۃ القدر کی بات کی جائے، شب برات کی بات کی جائے اور شب معراج کی بات کی جائے، یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں پروردگار نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ آ جاؤ، لے جاؤ، جو چاہتے ہو لے جاؤ، اگر گناہ گار ہو تو معافی کے طلبگار، معافی مانگ کے تو دیکھو، میں دوں گا، میں عطا کروں گا۔ چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سرمایہ ملت اہل سنت جناب مفتی عابد۔ السلام علیکم عابد بھائی، بہت شکر گزار، شب معراج کی بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ بہت شکریہ ابرار بھائی، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور دیگر مہمان جو یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، میں سب کو شب معراج کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم میں شب معراج کو یوں بیان کیا گیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس شب معراج کے اندر واقعات تو آپ حضرات بھی سنتے ہوں گے، لیکن ایک جو اس شب معراج کا خاص تحفہ جو آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو عطا کیا، اور رہتی دنیا تک آخری امتی جو اس دنیا میں آئے گا، وہ شب معراج کے توسط سے جو تحفہ ہم سب کو ملا وہ نماز ہے۔ یہ نماز وہ کنجی ہے، وہ طاقت ہے کہ وہ انسان کو اپنے رب سے ملاتی ہے، اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کا ذریعہ ہے، اور اس نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ تلاش کرے اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ یہ سیدھے راستے پر چلنے کے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھے راستے پر ہم سب چلیں گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں، اور پناہ مانگی گئی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ہلاکت والا راستہ ہے، یہود و نصارہ کا جو راستہ ہے، اس سے پناہ مانگی گئی کہ وہ ایسے راستے پر نہ چلا جو گمراہی کا راستہ ہے، ضال اور مضل کا راستہ ہے، جو گمراہی کا راستہ ہے، جو ناکامی کا راستہ ہے۔ اب ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارا جو مقصد ہے، ایک مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم سب نے اس دنیا میں آنا ہے، تو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، آقا علیہ السلام کو ہمارا پیغمبر منتخب کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم آقا علیہ السلام اور شریعت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے،
اور آخرت کے اندر بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات مفتی صاحب نے اپنے ناظرین تک پہنچائی ہے۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام ایک اور خوبصورت آواز ہمارے درمیان موجود ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی رمضان قریب آتے ہیں تو مسلمان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی رمضان آئیں گے تو یقین کیجئے کہ مسجدوں کی جو پہلی صف سے لے کے آخری صف تک ہجوم ہوگا، یعنی کہ لوگوں کا بس نہ چلے کہ مولوی صاحب کو اٹھا کے خود کھڑے ہو جائیں، وہ خود ہی جماعت کرا رہے ہوں، ایسا نظر آئے گا ہمیں۔ کیا اچھا ہو کہ ہم ہر دن عید جیسے گزاریں، ہر دن رمضان جیسا گزاریں۔ ہم رمضان 30 دنوں میں ہی راشن تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنی ہے۔ طارق اسماعیل بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ طارق بھائی بسم اللہ کلام پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروفیسر اقبال عظیم کی ایک ربائی پیش کر رہا ہوں۔ لوگ نازاں ہے کہ وہ حد یقین تک پہنچے، لوگ نازاں ہے کہ وہ حد یقین تک پہنچے، یعنی ارباب خرد ماہ مبین تک پہنچے، یعنی ارباب خرد ماہ مبین تک پہنچے، لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بری تک پہنچے، میرے آقا کے قدم عرش بری تک پہنچے۔ مانگنے کی رات ہے تو مانگیں گے انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، خود محمد ہے تشریف لائے
ہوئے کیسی رونق فضا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے یہ کیا خوبصورت انتخاب اور یہ کلام جو ہے یہ منسوب ہے جسے ہم قدیمی کلام کہہ سکتے ہیں کہ آج کی رات اگر یہ کلام پڑھا نہ جائے تو محفل ادھوری رہتی ہے. سروت آپا ہمارے درمیان موجود ہیں. آپا جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو رات ہے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم رات ہے, ہم نمازیں پڑھیں, اللہ پاک کو راضی کریں تو اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے بہن بھائیوں کے حقوق العباد ادا نہیں کر رہے, پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے, سود پہ پیسے بھی دے رہے ہیں, ظلم و جبر کی انتہا کر رکھی ہے, تو کیا ایسی نمازیں پروردگار قبول کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یقیناً محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شب اسرا, محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شب اسرا وہ رستہ ذو دکھاتا ہے ابھی تک کہکشاں ہو کر. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات تاریخ میں موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھاگتے ہوئے جانور کو بلایا اپنی رسالت کی گواہی دلوالی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمے ہوئے درخت کو قریب بلایا اور اس سے اپنی رسالت کی گواہی دلوالی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر انگلی سے اشارہ کیا, ماتاب کے دو ٹکڑے ہو گئے. لیکن اس معجزے کا کیا کہنا جسے ہم واقعی معراج کہتے ہیں کہ قرآن مجید خود ایک معجزہ ہے, اور قرآن مجید جیسے معجزے میں پروردگار عالم نے اس معجزے کو اپنی تعریف کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والمسجد الاقصی. تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی یاسین کہا گیا قرآن مجید میں, کبھی طہا کہا گیا, کبھی مدثر کہا گیا, کبھی مزمل کہا گیا, مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معجزے یعنی معراج آسمانی کا جب تذکرہ کیا گیا تو پروردگار عالم نے اپنی
بڑی تعریف اور توصیف کے ساتھ اس معجزے کا تذکرہ کیا، اور مولائے کائنات کی بہن ام ہانی کے گھر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا آغاز ہوا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش ہفتم کی سیر کر کے آ گئے، سدرۃ المنتہا کی سیر کر کے آ گئے، مقام قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل سے ہو کر آ گئے، اور یہاں پر زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، اور بستر رسول گرم رہا۔ ایسا ہی ہے، کیا شان ہے آپا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد معافی مانگتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں۔ ہم جتنی بار گناہ کرتے ہیں اتنی بار پروردگار ہمیں معاف کرتا ہے، لیکن میرا سوال وہی ہے کہ کیا ہم اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ لوگوں کا دل دکھا کے کیا پروردگار ہمیں معاف کریں گے؟ دیکھیں، رب العالمین نے دو طرح کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، ایک حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے، ایک حقوق اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ پروردگار عالم حقوق اللہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن رب العالمین حقوق العباد جب تک ہم اپنے بندوں کو راضی نہ کر لیں تب تک رب العالمین بھی ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آج کی رات یقیناً ہم سب کو معافی مانگنے کی رات ہے، اور پروردگار عالم ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے حقوق کو ادا کریں۔ کیا خوبصورت بات کہی ناظرین کرام۔ آج عبادت تو ہم کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سوچئے گا ضرور کہ کیا آپ کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی؟ اگر آپ کے دماغ میں وہ آ جائے تو اس سے معافی مانگیے، کوشش کیجئے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ حسن بھائی آپ کی جانب آؤں گا، کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں، چکوال سے آپ تشریف لائے ہیں، اور نوجوان سوچ و فکر لیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں جناب حسن رضا زیدی۔ آپ شاعر اہل بیت بھی ہیں، کیونکہ آپ کا جو تحت میں پڑھنے کا انداز ہے وہ لاجواب ہے۔ شب معراج ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آج کی رات کو؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شب معراج جو ہے اگر آپ نے سمجھنی ہے تو سب سے پہلے لفظ معراج کے پس منظر میں جانا پڑے گا کہ یہ معراج کیا ہے۔ رجوع سے نکلا ہے معراج، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اچھا، یہ معراج اسے ہم نے کہا ہے، قرآن نے اسے معراج نہیں کہا۔ اچھا، قرآن نے کہا ہے اسرا بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ بے شک بے شک، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تو محمد کی سیر سے واقف ہو جانا ہم لوگوں کی معراج ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ قرآن کیونکہ اسے سیر کہہ رہا ہے، تو خاندانی لوگ جو ملک سے باہر آباد ہیں، وہ انہیں چھٹیاں ملیں تو سیر کرنے وہ اپنے ہی علاقوں میں آتے ہیں۔ کیا بات ہے، میں ڈھیر ساری بات کر گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کبھی یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا۔ یعنی قرآن سے بڑی فضیلت تو نہیں ہے نا کہ محمد کو جو قرآن دیا گیا، اب وہ جبریل لے کے آتے تھے قرآن، تو کوئی تو ایسی چیز ہوگی قرآن سے بڑی جس کے لیے محمد کو وہاں بلانا پڑا۔ کیا بات ہے، واہ 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 تو محمد کو وہاں کیوں بلایا گیا؟ واہ 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 واہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ سوال یہ ہے معراج۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب ہمارے خطیب عالم اسلام میں گزرے ہیں، ایسے عظیم لوگ جن کی قبریں بھی ہم سے مہنگی ہیں۔ کیا بات ہے۔ ان سے کسی نے کہا تھا کہ معراج کو ایک جملے میں بیان کریں، انہوں نے کہا میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں، واہ 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 واہ، محمد اور علی کے راج کو واہ واہ واہ، میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ معراج بلندی کا مطلب ہے، معراج ملاقات سے، رجوع سے نکلا ہے۔ دیکھیں، محمد مصطفیٰ کا بیٹا جب اس دنیا سے گیا تو مدینے کے کچھ لوگوں نے تانا دیا، تانا ابتری، کہ محمد ابراہیم کے مر جانے کے بعد محمد خدا نخواستہ نقل و کفر نواشد بے نام و نشان ہو گیا، تو بے دل کے دل کو تکلیف ہوئی۔ واہ 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 واہ، تو اللہ نے قرآن بے میں دل کے دل کو، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ محمد تو بے اولاد نہیں، کیا کہنے، تیرا دشمن بے اولاد ہے۔ واہ 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 واہ، تو بے اولاد نہیں، تیرا دشمن بے اولاد ہے۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا ابھی کہ نماز پڑھنے کی رات ہے، تو اللہ نے محمد سے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اب نماز پڑھ۔ تو اب ایسا کیا ہوا؟ ہاں، کیا بات ہے۔ اس کا اگر ترجمہ ہے اب نماز پڑھ، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا اب کیا ہوا؟ ہم نے تجھے کوثر عطا عطا کی۔ کی۔ تو ڈھیر سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں معراج کو بیان کیا۔
لیکن میں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ سلطان دیکھیں جبریل قرآن لے کے فرش پہ آیا کرتے تھے، ایسا ہی ہے تو کچھ تو ایسا ہے نا جو قرآن سے بھی جو لینے جانا واہ پڑا، واہ 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 واہ، کچھ تو ایسا ہے بے شک بے شک بے کہ شک، لینے جانا. وہ آپ نے براق کا لفظ استعمال کیا، وہ بھی برق رفتار سے نکلا ہے، جی ایسا تیز رفتار سواری، بجلی بلانا بجلی۔ پڑا. کچھ تو ایسا تھا. تو میں بڑا سوچتا رہا سروت آپا کہ کیا ہوگا ایسا قرآن سے بڑا کہ محمد کو جانا پڑا. پھر میں نے سوچا کہ سلطان ممکنات کی معراج کا سفر، ہاں سلطان ممکنات کی معراج کا سفر، سمجھا نہیں دماغ بشر کی چھلانگ نے. ہاں 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 ہاں، سلطان ممکنات کی معراج کا سفر، واہ سمجھا نہیں دماغ بشر کی چھلانگ نے. کیا بات ہے، قرآن جس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا فرش پر، وہ عرش تک چلا گیا زہرا کو مانگنے. واہ 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 واہ، بھائی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، قرآن جس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا فرش پر، وہ عرش تک چلا گیا. چلیں اگر آپ نے اتنی محبت کی ہے تو 4 مصرے اور ذہن میں آ گئے. کیا چاہیے تھا عرش اولا تک چلا گیا، کیا چاہیے تھا، رجوع سے نکلا ہے نا. بے شک بے شک، دیکھیں ہم اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پیاسا پانی کی اصل طرف بھی جاتا بہت ہے. اچھی بات ہے، کچھ تو ہے جو رسول خدا کچھ لینے تو جا رہے ہیں. بھائی قرآن واہ سے واہ واہ بالاتر واہ ہے، واہ، بہت اچھی بات جو ہے. قرآن جس کو ڈھونڈتا پھرتا تھا فرش پر. ایسا ہی ہے، دیکھیں جبرائیل ڈھونڈ رہے ہیں، نازل کرنا ہے، اور کچھ تو لینے گئے ہیں. بھائی کیا بات ہے، لینے کیا گئے ہیں، کیا بات ہے، سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. یہ ایسا ہی ہے. میں پھر اپنے آپ سے بات کرتا ہوں کہ کیا چاہیے تھا عرش اولا تک چلا گیا، سدرا کی وادیوں کی فضا تک چلا گیا. کیا بات ہے، جس کے لیے زمین پہ آتی تھی آیتیں، ہاں زہرا کو مانگنے وہ خدا تک چلا ہاں گیا. ہاں 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 ہاں، زہرا کو واہ مانگنے واہ واہ وہ. واہ، لیکن دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. میں آپ نے بار بار 3-4 دفعہ میرے شہر کا ذکر کیا، چکوال سے میں لایا نہیں ہوں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر میں اپنے علاقے سے آؤں گا تو میں آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کے آؤں گا. ایسا جو نہیں لائے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اب محبوب گیا ہے اپنے محبوب سے ملنے، تو جب سفر معراج سے واپس آئے ہاں لوگوں نے پوچھا، ہاں بالکل. ہم مجلس پڑھ کے آئے تو لوگ گھر پوچھتے ہیں کیسی رہی مجلس، کیا رہا، کتنا مجمع یا تھا. رسول اللہ آپ گئے، کیا رہا، یا رسول کیا اللہ بات ہے، آپ گئے، کیا بات ہے. لے کر کے آئے. ہاں اب جو وہ بات رسول نے کی ہے تو میں تو شاعر ہوں، تو کیا پھر مصرعی میں بات ہے، سناؤں گا. سلامت رہے. رسول نے کہا ولی یہ مطلق ہے ذات اس کی، ہاں ولی یہ مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے. ولی کو اس نے ولی دیا ہے. کیا بات ہے. ولی دیا ہے. دیکھیں میں پھر وہی مثال دوں گا اپنے سننے والوں کو سمجھانے کے لیے. خاندانی لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا تو اپنے علاقے کا کوئی نہ کوئی تحفہ لے جاتے ہیں، تو پھر وہ بدلے میں وہ اس کو تحفہ دیتے ہیں، تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جب رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تھے، کیسا رہا سفر؟ رسول نے کہا ولی یہ مطلق ہے ذات اس کی، واہ ولی کو اس نے ولی دیا ہے. کیا کہنے. یہ سب صلے ہیں محبتوں کے، جلی نے نور جلی دیا ہے. کیا بات ہے. اور نبی نے معراج سے پلٹ کر صحابیوں کو یہی بتایا، خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا. بھائی واہ 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 بطول دی واہ، ہے کیا بات ہے سر. خدا نے مجھ کو. بھائی کیا بات ہے. واہ واہ ایک واہ، چیز اور سناتے ہیں آپ کو. مجھے بطول دیا ہے، بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے. واہ یہ واہ سب صلے ہیں محبتوں واہ کے، واہ واہ واہ، جلی کو نور جلی دیا سلامت رہیے. ہے. واہ 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 واہ، نبی نے معراج سے پلٹ کر کیا بات ہے، صحابیوں کیا کو بات یہی ہے. بتایا، کیا بات ہے. خدا نے کیا مجھ کو کیا بطول بات ہے. دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے. علی دیا ہے. معراج ہے بس آخری 4 میں سے، ظاہر ہے ڈھیر سارے آپ کے مہمان ہیں. معراج ہے بس عصمت کبریٰ کی زیارت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آپ نے بے دل کے دل پہ مجھے چھیڑا تھا تو کیا بات وہاں میری سوئی ہٹکی ہوئی ہے، وہ ایک مصرع آپ کی نظر کرتا ہوں. بسم اللہ. معراج ہے بس، اب اس بس میں بس ہے. اچھا معراج ہے بس عصمت کبریٰ کی زیارت. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج ہے بس عصمت کبریٰ کی زیارت. یہ اتنا سفر یوں ہی گوارا نہیں کرتے، سبحان اللہ. بے دل نے دیا دل نے لیا. ہاں 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 ہاں، بے دل نے دیا دل نے لیا. دل نے لیا. کیا کہنے. معراج ہے بس عصمت کبریٰ کی زیارت. یہ اتنا سفر یوں ہی گوارا نہیں کرتے، کیا کہنے. بے دل نے دیا دل نے لیا. بات ہے اتنی، تحفوں کو تو صلبوں سے گزارا نہیں کرتے. کیا کہنے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. رسول کو بلایا جو لوگ اب طریقتانہ دیتے تھے،
ان کے لیے کہ اے رسول ہم نے تجھے کوثر عطا کی، اب نماز پڑھ. تو معراج پہ اب وہ ہاتھ باہر آیا. اب وہ پھر بات آگے چلی جائے گی ہاتھ کس کا تھا. کیا بات ہے، میں چاہوں گا کہ جب رسول گئے تھے علی یہاں تھے، تو جب وہاں گئے تو ہاتھ دیکھا، انگشتری پہچانی، لہجہ پہچانا. اس بات کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ ہمارے ایک اور مہمان یہ بھی پنجاب سے تشریف لائے ہیں، محمد زبیر قادری. میں چاہوں گا زبیر بھائی جہاں حسن بھائی نے تسلسل چھوڑا ہے یہیں سے تسلسل اگر برقرار رکھیں، کیونکہ ذکر اس کا ہو گیا ہے کہ جس کا ذکر رسول خدا کو بڑا پسند ہے، ان کی بیٹی کا ذکر انہوں نے چھیڑ دیا حسن بھائی نے. شب معراج ہے تو رسول کو راضی تو کرنا ہے نا، تو ایسا راضی کیجئے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین دونوں کا دل مدینہ مدینہ ہو جائے. بسم اللہ. میرا اپنا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر جس محفل میں سیدہ پاک کا ذکر نہ ہو تو وہ محفل نامکمل ہے. وہ محفل تو آپ کی اور محفل ہی نہیں بے شک. تو آپ کی اور ناظرین کی سماعتوں کے حوالے درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ. مختصر سی میری یہ زندگانی ہے، زندگی چیز ہی کیا ہے یہ آنی جانی ہے. زندگی چیز ہی کیا ہے یہ آنی جانی ہے. سیدہ زہرا کے بچوں کی غلامی کرنا حلالی خون کی یارو یہی نشانی ہے. حلالی خون کی یارو یہی نشانی ہے. مینو ڈر کی سوالاں دا، مینو ڈر کی سوالاں دا، مینو ڈر کی سوالاں دا. میں تے نوکر ہاں زہرا دیاں لالاں دا. میں تے نوکر ہاں زہرا دیاں لالاں دا. میں تے نوکر ہاں زہرا دے لالاں دا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی.
رکھتی یہ خاندان ہے.